نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ سورۃ التوبہ کی آیات ہیں. سورۃ التوبہ کا بالترتیب درس ہمارا رمضان سے پہلے ہو رہا تھا، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں درس کی ترتیب بدل گئی اور پھر رمضان کے بعد یہ چند دن درس کا سلسلہ موقوف رہا. آج اللہ نے اپنا کرم فرمایا، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ہمارا یہ درس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اللہ پاک ہم آگے ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے. کہ ہم زندگی میں بہت سی چیزیں اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے، دنیا میں ترقی کے لیے سیکھتے ہیں اور اس پر اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا وقت قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے بھی نکالنا چاہیے. اور یہ اخلاق کا بھی یہ تقاضا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم اس زمین پر اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کر کے رہ رہے ہیں. تو جس رب کی دی ہوئی زندگی اور بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ہیں، تو اقدار اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اس رب کے احکامات کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. بعض آیتیں قرآن کریم کی وہ ہیں جو احکامات سے متعلق، لیکن اللہ نے چونکہ اس امت پہ اپنا خاص فضل فرمایا کہ اللہ نے اس امت پہ زیادہ احکامات نہیں دیے. بہت تھوڑے آیتیں قرآن کریم کی 500 آیات ہیں جو احکامات سے متعلق. باقی پورے قرآن کریم میں جو اور آیات ہیں وہ ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے بطور ترغیب کے ارشاد فرمائے. اب یہ آیت مبارکہ بھی بطور ترغیب کے ہے کہ اس سے پہلے آیت میں ایک حکم جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ حکم صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے ہے. اور اس امت سے سابقہ امتیں جو اس وقت بھی روئے زمین پہ نظر آتی ہیں، جسے یہود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کہلاتی ہے. اسی طریقے سے نصارہ جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہتے ہیں، وہ ہمیں اس زمین پہ نظر آتی ہے.
اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حکم انہیں بھی دیا گیا تھا۔ وہ کیا حکم تھا؟ اس کو حکم ہی کے لفظ میں استعمال کیا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، کہ ان تمام سابقہ امتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم نے بندگی صرف اور صرف ایک اللہ کی کرنی ہے۔ لا الہ الا ہو، معبود صرف وہ ہے۔ آپ کی یہ جو جسم میں سب سے زیادہ مقدس پیشانی ہے، اس پیشانی کو جھکانا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکانا۔ آپ کی زندگی کے قیمتی لمحات یہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی میں گزرنے چاہیے۔ مسلمانوں کو اللہ کا شکر ہے، اسلامی گھرانے میں پیدا ہونے کی برکت سے، اسلامی ماحول میں رہنے کی برکت سے اتنی بات سمجھ میں آئی ہے، اور انہیں ان لوگوں کی حماقت پر افسوس بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے سوا باقی کسی مخلوق کے سامنے اپنی پیشانی ٹکاتے ہیں یا ان سے اپنی ضرورتیں پوری ہونے کی توقع رکھتے ہیں۔ آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں کوئی بت کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی گائے کا گوبر جسم پہ لگا رہا ہے، کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہے، تو اسے دیکھ کر مسلمانوں کو، خواہ وہ جوان ہو، ادھیڑ عمر ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، منظر دیکھتا ہے تو ان لوگوں کی حماقت پر اسے ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ اور حقیقت بھی ایسی ہے کہ یہ ان کی حماقت ہے، اس پر جتنا افسوس کیا جائے، جتنا ہنسا جائے کم ہے۔ لیکن قرآن کریم نے ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اس شخص کو بھی تم نے دیکھا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، نفس کو معبود بنا لیا۔ وہ تو احمق تھے ہی تھے، لیکن قرآن اسے بھی احمق بتلاتا ہے اور اس کی حماقت پر لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ اس احمق کو بھی دیکھو، اس احمق کو بھی دیکھو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا۔ نفس کو معبود بنانے کی، نفس کے شر سے تو انبیاء نے پناہ مانگی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ہمیں آدھا ٹکڑا تو اس کا یاد ہے، تقریباً اکثر کو یاد ہوتا ہے، آدھا ٹکڑا اور بھی ہے۔ وہ آدھا ٹکڑا جو آپ کو اکثر کو یاد ہوگا وہ یہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ تو سب کو یاد ہوتا، لیکن اس کا اگلا آدھا ٹکڑا یہ ہے وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، کہ اللہ میرے تمام معاملات کو درست کر دے اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، کہ میرا نفس مجھ پر حاکم بن جائے اور میں اس کا محکوم بن جاؤں، اور میری بھاگ دور آپ کے ہاتھ میں دینے کے بجائے میری باغ ڈور میرے نفس کے ہاتھ میں چلی جائے۔ اے اللہ اس شر سے، اس فتنے سے مجھے محفوظ فرما۔ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، طرفۃ عین پلک جھپک کو کہتے ہیں، کہ لمحے کا بھی وہ آخری گھڑی کہ جس کے بعد اس سے کم کوئی گھڑی دنیا میں نہیں ہے، اتنی دیر کے لیے بھی اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔
آج اب آپ دیکھیں ہم کتنے آج مسلمان ہیں کہ جو ہم اپنی زندگی کے معاملات کو قرآن و سنت کو چھوڑ کر، اسلامی اخلاق اقدار کو چھوڑ کر محض اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پر ترتیب دیتے ہیں، اور کبھی نہیں سوچتے کہ اس نفس کے شر سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم انسان کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا تو شیطان بھی میرے تابع دار ہے، وہ بھی میرا کچھ نقصان نہیں کر سکتا، وہ عظیم ہستی نفس کے شر سے پناہ مانگ رہے۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔